بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ توبہ کی 18 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مسجد کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالی کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، کہ ان کی صفات کیا ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں. یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، چاہے اس کی تعمیر کرنا ہو، چاہے اس کی صفائی ستھرائی کا کام کرنا ہو، اور دوسرے انتظامات کرنے ہوں،
اس میں نماز ادا کرنا ہو، دروس وغیرہ کا اہتمام کرنا ہو، یہ تمام چیزیں مساجد کے آباد کرنے میں آتی ہیں۔ تو مساجد کا آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے، وہی لوگ مساجد کو آباد کر سکتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے اندر یہ یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی مساجد کے آباد کرنے والے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، مساجد ایک عظیم جگہ ہے جہاں ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی تعمیر کے متعلق جو لوگ اس کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی تعمیر میں کسی بھی طرح کا تعاون کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ فی الجنت مثلہ وفی روایت بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جنت میں اسی کے مثل گھر تعمیر کرے گا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد کی تعمیر پرندے کے گھونسلے کے برابر کرتا ہے، یعنی بہت چھوٹی سی مسجد تعمیر کرتا ہے، او اصغر یا اس سے بھی چھوٹی، یعنی پرندے کے گھونسلے کے بقدر یا اس سے بھی چھوٹی کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد اللہ رب العالمین کے لیے تعمیر کرتا ہے، بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ تو مسجد کی تعمیر کرنا، اس کا انتظام و انصرام کرنا، اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا، یہ بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ کہ مسجد کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مسجد میں آنا کس طرح سے ہے، مسجد میں آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح سے کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سے اعمال ممنوع ہیں، تو مسجد کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے، کوئی بھی مسجد ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ محلوں کے اندر مساجد تعمیر کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ محلوں میں مساجد کی تعمیر کی جائے، وَأَن تُنَظَّفَ، اور انہیں خوب صاف ستھرا رکھے، وہ مسجد صاف ستھری ہو، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کچرے پڑے ہوں، گندگی ہو، بلکہ صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا وَتُطَيَّب، اور خوشبو سے اسے معطر رکھ، یعنی خوشبو سے وہ معطر کی جائے، صفائی ستھرائی بھی ہو اور خوشبو اس کے اندر ہونی چاہیے، خوشبو سے معطر کی جانی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور مسجد کی صفائی ستھرائی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہو، کسی سے اگر کہہ دیا جائے کہ اٹھا لیجئے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا کام ہے، میرے لیے بہت حقیر کام ہے۔ لیکن آپ کے سامنے میں ایک حدیث ذکر کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک کالے رنگ کی عورت کو مسجد میں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے. یعنی مسجد کے اندر ایک کالے رنگ کی عورت تھی, کالی تھی, سانولی تھی, وہ مسجد کے اندر آیا جایا کرتی تھی. اور کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت نہیں نظر آ رہی تھی. کچھ دن کے بعد اس کا آنا جانا بند ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ عورت جو مسجد میں آتی تھی اور اس کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی, اس کا کیا حال ہے؟ اس کا تو اب آنا نہیں ہوتا ہے, کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر دی. بتایا کہ وہ عورت تو وفات پا چکی ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس عورت کی وفات کی خبر نہیں دی, اس کی وفات کو معمولی سمجھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مناسب نہیں سمجھا, یا بتانے کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا کنتم ما کنتمونی, تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وفات پا گئی, مجھے بتانا چاہیے, مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلونی علی قبرہا, ٹھیک ہے اس کی قبر کی طرف میری رہنمائی کرو, بتاؤ کہاں مدفون ہے. اور صحابہ کرام نے جب اس کے قبر کی طرف رہنمائی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر جو مسجد کی صفائی اور ستھرائی کیا کرتی تھی تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اس کی قبر پر. آپ غور کریں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے صفائی ستھرائی. اور ایک بات اور کہ اگر اتفاق سے گندگی اس کے اندر آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, اور کسی بھی طرح کی گندگی ہو, تو اس کو ایسے ہی ہفتوں تک چھوڑ نہیں دینا چاہیے, بلکہ اس کا ازالہ فوراً ہونا چاہیے, فوراً اس کی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے. ایک حدیث آپ دیکھیں کہ حضرت انس سے بھی یہ حدیث مروی ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے, کہ بخاری میں بھی یہ حدیث ملے گی اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے, اور اسی درمیان ایک دیہاتی مسجد میں تشریف لاتا ہے. یعنی ایک دیہاتی مسجد میں آتے اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگتے, ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتے, کیونکہ اس طرح کی تو مسجد بنی نہیں تھی, ان کو اندازہ نہیں ہوا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظلموه دعوه, ابھی پیشاب مت روکو, پیشاب کر لینے دو. مسجد نبوی مسجد کے اندر پیشاب کر رہے ہیں, اور اللہ صحابہ کرام نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ابھی پیشاب کر لینے دو. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پیار سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں, یہ مساجد پیشاب کے لیے اور دوسری گندگیوں کے لیے نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے, نماز کے لیے بنائی گئی ہے, اور کرتے قرآن کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا اور ایک ڈول پانی منگایا گیا, اس کے فوراً بعد اس پر پانی ڈال کے اسے صاف کر دیا گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گندگی ہوئی لیکن فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفائی کر دی. تو اگر مسجد میں کسی طرح کی گندگی ہے, کسی طرح کا کچرا ہے, صفائی کی ضرورت ہے, تو فوراً اس کی صفائی ہونی چاہیے, فوراً اس کا ازالہ ہونا چاہیے. یہاں ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے اس حدیث سے ذکر کر دوں کہ دیہاتی پیشاب کرنے لگتے ہیں, صحابہ کرام روکنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ پیشاب کر لینے دو. مسجد میں کوئی آئے پیشاب کرنے لگے اور اسے منع بھی نہ کیا جائے تو اس وقت منع کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا؟ دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک جگہ
پیشاب کر رہے ہیں تو ایک ہی جگہ وہ پیشاب رہے گی. لیکن اگر ان کو بھائی تیزی کے ساتھ کسی کو پیشاب لگی ہوئی ہے اور پیشاب کر رہا, بیچ میں آپ دوڑا دیں اسے, تو ظاہر سی بات ہے جتنی دور جائے گا وہ پیشاب ٹپکاتے ہوئے جائے گا, یعنی وہ اور مصیبت بن جائے گی, تو اور زیادہ مسجد گندی ہو جاتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ وہاں کر ہی لینے دو. اور ایک وجہ اور کہ دیکھیے, پیشاب اگر تیز لگی ہے اور کچھ پیشاب کرنے کے بعد کچھ روک لے, جیسے بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیشاب کرتے ہیں, تھوڑا کرتے ہیں اور عضو کو پکڑ لیتے ہیں, روک لیتے ہیں, پھر کرتے ہیں, تو اس سے سلسلہ بول کی بیماری کا خطرہ ہے, اس سے بیماری ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کیونکہ اس کی صفائی ہو سکتی ہے اور بیماری میں مبتلا ہو جانا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں روکنے سے منع فرمایا. بہرحال تو اگر گندگی ہو جائے, کسی طرح کا کچرا ہو, کسی طرح کی صفائی کی ضرورت ہو, تو اس کا ازالہ فوراً ہونا چاہیے. اسی طرح سے مسجد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد میں بدبودار چیز کھا کر کے نہیں آنا چاہیے. ایسی چیز کھا کر کے, ایسی چیز پی کر کے, بھلے وہ جائز ہے اس کا کھانا اور پینا, لیکن اگر اس کے کھانے اور پینے سے ایسی بو آتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو, تو پھر ایسی چیز کھا کر کے یا پی کر کے نہیں آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل, کہ جو لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے الگ ہو جائے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اولیعتزل مسجدنا, وہ ہماری مسجد سے الگ ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مسجد میں اس کے کھانے سے اگر آپ تو اس سے ایک طرح کی بو آتی ہے جس کو پسند نہیں کرتے ہیں لوگ, تو یہ کھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جائز چیز ہے, اس کا کھانا جائز ہے, لیکن کیونکہ اس کے اندر ایسی بو آتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھا کر کے آپ مسجد کے اندر تشریف نہ لائیں. آپ بتائیے, اور وہ چیزیں جو ناجائز ہیں, جو حرام ہیں, ان کو کھا کر کے اور آدمی مسجد میں آ جاتا ہے. گٹکا ہے, بہت سارے لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ دور ہی سے آپ سے بات کریں گے تو آپ کو کن محسوس ہوگی اور ان کی طرف آپ رخ نہیں کر سکیں گے, اور وہ تمام چیزیں کھا کر کے کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں. صفائی ستھرائی بھی لوگ نہیں کر پاتے ہیں, بلکہ جو ہے بعض تو مسجد کے دروازے گیٹ وغیرہ پہ بھی تھوک مارتے ہیں. تو پھر بتائیے, جب جائز چیز کا کھا کر کے آنا جائز نہیں ہے, تو ایسی حرام والا یعنی چیز جن سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہو, وہ کھا کر کے آنا پھر مسجد میں کیسے جائز ہو سکتا ہے, کیسے مناسب ہو سکتا ہے. اسی طرح سے صاف ستھرا لباس پہن کر آنا چاہیے. صاف ستھرا لباس, کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی قیمتی ہو, بہت عمدہ ہو, لیکن صاف ستھرا ہو, اس سے بدبو نہ پھوٹ رہی ہو, صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے اور زیب و زینت کا اختیار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, یعنی ہر مسجد میں آنے کے وقت آپ زینت اختیار کیجئے, آپ زینت اختیار کیجئے. اور ایک روایت کے اندر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ فإن اللہ احق ان یتزین لہ. یہ بہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے دونوں لباس پہن لے, کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے یا اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. لیکن آپ دیکھیں بالکل اس کا الٹا ہے. اگر سسرال جانا ہے, کسی پارٹی میں جانا ہے, بہت عمدہ لباس آدمی پہنے گا اور یہ سوچے گا کہ میرا جیسا لباس کسی کا نہ ہو, لیکن جو جس ہستی نے ہم کو پیدا کیا ہے, جو ہر چیز کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, جس کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے, اس کے سامنے جب ہم نماز کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو سب سے معمولی جو لباس ہوتا ہے وہی پہن کے چلے آتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے, گرمی وغیرہ کا موسم ہے تو پورا لباس بھی آدمی پہننے کی کوشش نہیں کرتا ہے, کوئی بنڈی ہی میں چلا آ رہا ہے, کوئی لنگی میں, اور تمام چیز. بہرحال لنگی کوئی معلوم چیز نہیں ہے,
وہ لباس پہنا جائے، لیکن آپ جس لباس کو اچھا سمجھتے ہیں دوسری جگہوں پر، اچھی جگہوں پر جانے کے لیے، تو وہ لباس، وہی لباس یہاں بھی پہننا چاہیے، بلکہ اس سے بہتر کوشش کرنی چاہیے آدمی کو، کیونکہ وہ اللہ کے دربار میں آ رہا ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ زینت اختیار کی جائے۔ ایسا نہیں ہے ٹیڑھے میڑھے جیسا بھی چاہیں آپ چلے آئیں، بلکہ زیب و زینت کے ساتھ خوشبو وغیرہ لگا کر کے اور صفائی ستھرائی کا خیال کر کے آنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے اور اس کے نکلنے کے بھی آداب بتائے گئے۔ مسجد میں آدمی جب داخل ہو، کیونکہ حدیث کے سارے الفاظ پڑھے نہیں جا سکتے، وقت بہت کم بچا ہوا ہے، تو مسجد میں جب آپ داخل ہوں تو دایاں قدم اندر رکھیں پہلے، جب مسجد سے نکلنا ہو تو بایاں قدم پہلے باہر نکالیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہونے کے وقت اور نکلنے کے وقت مسنون دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب مسجد میں آپ داخل ہوں تو کہیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ کر کے آپ داخل ہوں اور کہیں کہ اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو تو کھول دے، اور جب نکلنے لگے تب کہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا طالب ہوں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو داخل ہونے کے وقت بھی دعا ہے اور نکلنے کے وقت بھی دعا ہے۔ اسی طرح مسجد میں جب داخل ہوں تو سب سے پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ تحیت المسجد پڑھیں۔ دیکھیے تحیت المسجد کے تعلق سے ایک بات آپ جان لیں کہ اگر آپ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، جماعت میں شامل ہو گئے، آپ کی تحیت المسجد ہو گئی، یا کوئی سنت موقدہ وغیرہ نماز سے پہلے آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر تحیت المسجد کی ضرورت نہیں ہے، ہو گئی۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی داخل ہو رہے ہیں، کوئی سنت موقدہ نہیں پڑھ رہے ہیں یا سنت موقدہ نہیں ہے اس میں، یا ایسے ہی عام ضرورت کے لیے آپ آ گئے ہیں، تو جب بھی آپ داخل ہوں تو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے، یہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، بلکہ خطبہ جس کا سننا واجب اور ضروری ہے اس کے دوران بھی کوئی شخص اگر آتا ہے خطبے کے دوران تو بھی اسے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور جمعہ کا دن تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، صلی تھا، آپ نے نماز پڑھی، یعنی تحیت المسجد پڑھی ہے 2 رکعت؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ہلکی رکعتیں، 2 رکعتیں ہلکی سی آپ پڑھو۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل ہمارا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وقت ہے تو آپ تحیت المسجد ضرور پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح سے نماز پڑھنے کے لیے چاہے آپ سنت پڑھ رہے ہوں یا آپ فرض پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی نماز ہو، سترے کا اہتمام کر لیا کریں، سترے کا اہتمام کر لیا کریں۔ بہت سارے لوگ تو سترہ تو جانے دیجئے، گیٹ ہی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اب بتائیے آپ گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے، جانے والا جائے گا کہاں سے؟ جب راستہ ہی آپ مسدود کر دیں گے، راستہ ہی بند کر دیں گے، تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ سترے کا اہتمام کریں۔ اب سترہ اگر رکھا ہوا ہے تو وہ لے لیں، یا کوئی مصلی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی سترہ آپ بنا سکتے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اسے بھی سترہ بنا سکتے ہیں، کوئی کھمبا ہے، کوئی دیوار ہے، اسے بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن سترے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدنو منھا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو سترے کو سامنے کر کے پھر نماز پڑھے اور اس سے قریب ہو جائے۔ اور ایک روایت میں وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ يَدَيْهِ، اور کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے، سترہ رکھ لے اور اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دے۔ فَإِن جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اور اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو اسے سختی سے روکے، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، کیونکہ وہ شیطان ہے۔
یعنی یہ انسان کی صفت نہیں ہے, مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی مصلی کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے, بلکہ یہ شیطانی عمل ہے, وہ شیطان ہے. اسی طرح سے گزرنا بھی نہیں چاہیے, جیسے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے, کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دینا چاہیے, ایسے دوسرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرے نہیں. بلکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم لكان ان يقف 40 خير له لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه, کہ اگر مصلی کے سامنے سے, نماز پڑھنے والے کے سامنے سے, کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے, اگر اس کے سامنے سے گزرنے والے کو اس بات کا علم ہو جائے, اندازہ ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے, یعنی کتنا بڑا جرم وہ کر رہا ہے, اگر اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے, اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے تو 40, بعض لوگوں نے 40 سال مراد لیا ہے, چونکہ اس میں سال یا مہینے کا ذکر نہیں ہے, تو 40 سال تک یا 40 مہینے تک وہ وہیں پر کھڑا رہنا یہ پسند کرے گا, اس کے لیے بہتر ہوگا کہ کھڑا رہے, لیکن وہاں سے گزرنے کو ناپسند کرے گا. یعنی 40 سال تک کھڑا رہنا اس کے لیے بہتر ہوگا اس کے سامنے سے گزرنے سے, اگر معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا جرم ہے. تو ایک تو پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے, اسی طرح سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کسی کے سامنے سے گزرے نہیں. ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا درست نہیں ہے. کبھی کبھی ہم اور آپ بہت تیز تیز سے گفتگو کرنے لگتے ہیں, چیخو پکار مچا دیتے ہیں, اور کبھی کبھی تلاوت وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آواز کافی اونچی ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حالت اعتکاف میں تھے اور صحابہ کرام تلاوت کر رہے تھے, صحابہ کرام تلاوت کر رہے تھے تو ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے پردے کو ہٹایا اور فرمایا کہ الا سنو, الا یہ حرف تنبیہ ہے, خبردار ہو جاؤ, ان کلکم مناج ربہ, تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے, ہر آدمی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے, اس سے سرگوشی کر رہا ہے. فلا یؤذین بعضکم بعضا, تو تم میں سے بعض کو تکلیف ہرگز نہ پہنچائے. ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة, اور تم میں سے بعض کی قرات پر جو ہے بعض کی قرات لمبے اونچی نہ ہو جائے, بلند نہ ہو جائے, یعنی کوئی کسی سے زیادہ اونچی آواز میں قرات نہ کرنے لگے. آپ غور کریں کہ قرات بلند آواز سے کرنا مناسب نہیں ہے, اس کے کرنے سے منع فرما دیا. اگر اتنی تیز آپ قرات کر رہے ہیں جس سے ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یا دوسرے لوگ قرات کر رہے ہیں ان کو دقت پیدا ہو رہی ہے, جب ایک جائز چیز جس کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اس کو اتنا بلند آواز میں پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, تو اس کے علاوہ اگر لایانی گفتگو میں آپ مشغول ہیں اور چیخو پکار مچا رہے ہیں تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے, کیسے مناسب ہو سکتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہماری اور آپ کی آواز بہت اونچی نہ ہو, بہت زیادہ چیخو پکار نہ ہو. ایک بات اور ذکر کر دوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو یہ مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کیلنڈر لیے چلا آ رہا ہے, اسے بیچنے لگتا ہے, کوئی عطر لایا اسے بات میں بیچنے لگتا ہے, کوئی اگر بیچ نہیں رہا ہے تو خرید و فروخت کے متعلق جو ہے بات ہی کر رہا ہے, جو پیمانی کر رہا ہے, ڈیل کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے مسجد کے اندر, اس سے ہمیں اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك, جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کے اندر کوئی چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے, چاہے آپ خریدتے ہوئے دیکھیے اور چاہے آپ بیچتے ہوئے دیکھیں, تو آپ اس کے لیے بددعا کریں. خود اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے فقولوا لا اربح الله تجارتك, تم کہو کہ اللہ تعالی آپ کی تجارت کو نفع بخش نہ بنائے, آپ کے اس کاروبار میں
آپ کی اس تجارت میں خیر و برکت کا معاملہ اللہ رب العالمین نہ کرے، اس میں برکت نہ پیدا ہو، یعنی اس کے لیے بد دعا کرنی چاہیے۔ تو مسجد کے جہاں بہت سارے آداب ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر خرید و فروخت یا اس کے متعلق کوئی کام کرنے سے، کوئی عمل کرنے سے بچے، اس سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔